وہ چے گویرا کا بڑا مشہور کوٹ ہے کہ آئی ہیو سین دی گریوز آف پیپل ہو آر افریڈ آف ڈائنگ. میں نے ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں کہ جو موت سے خوف کھاتے تھے. تو آخر میں بازی تو ہارنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 13 جنوری 2026 ہے اور بے انتہا سردی ہے لاہور میں. اس وقت ہم ایک کھلی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں. شدید سردی میں میرا خیال ہے ٹیمپریچر بھی 5-6 ڈگری سے زیادہ نہیں ہوگا اس ٹائم. بہرکیف ایک غزل ہے جو میں آپ کے ساتھ اس وقت شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس کا ردیف ہے تھا بہتر تھا. انسان کی زندگی میں جب وہ ماضی کی طرف دیکھتا ہے تو کیا اسے نظر آتا ہے اور حال میں وہ اس کو کیسے دیکھتا ہے، اس کے اوپر کچھ اشعار ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ درد میں بھی ہنستا رہتا تھا بہتر تھا. درد میں بھی ہنستا رہتا تھا بہتر تھا. جب تک آنسو پی لیتا تھا بہتر تھا. یہ جو ضبط غم ہے اس کی ایک پوری تہذیب ہے. جو لوگ اس سے واقف ہیں کہ کس طریقے سے غم کو اپنے قلب کے اندر ضبط کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے غم کو کشید کیا جاتا ہے، کس طریقے سے غم سے تحریک لی جاتی ہے، وہ اس سے بہت اچھی طریقے سے واقف ہیں. تو یہ اس تناظر میں شعر ہے کہ درد میں بھی ہنستا رہتا تھا بہتر تھا. درد ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن ایک زمانہ تھا جس کے اندر اس درد کے اندر ہنستا رہتا تھا. ظاہر میں کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کوئی درد ہے. ظاہر میں ایک شگفتگی تھی، ظاہر میں ایک متانت تھی. جب تک آنسو پی لیتا تھا بہتر تھا. اپنے آنسوؤں کو جب تک میں پیتا رہا، اپنی ذات کے اندر لے کے جاتا رہا، تب تک وہ آنسو مجھے تحریک دیتے رہے، تب تک ان آنسوؤں سے میرے اندر سیراب ہوتا رہا. اور اگر زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا کہ جس کے اندر میں نے وہ آنسو نہیں پیے، جب میں نے ان آنسوؤں کا اظہار کیا تو مجھے لگا کہ یہ ایک گھاٹے کا سودا ہو گیا. غم ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہوتا، غم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ آپ کی ذات کو تحریک دے، آپ کے قلب کو قوت دے، آپ کی روحانیت میں اضافہ کرے. کیونکہ ضبط غم سے جس طریقے سے آپ کے دل کے اندر کشادگی پیدا ہوتی ہے وہ خوشی کر ہی نہیں سکتی. یہ اس میں ہے کہ درد میں بھی ہنستا رہتا تھا بہتر تھا. جب تک آنسو پی لیتا تھا بہتر تھا. جوش جنوں سے پہلے سانسیں آساں تھیں. جوش جنوں سے پہلے سانسیں آساں تھیں. زخمی ہو کر گر جاتا تھا بہتر تھا. اچھا، یہ ایک اینٹی تھیسس ہے پچھلے شعر کا کہ کئی دفعہ اس سے مخالف سوچ بھی آپ کے اندر آتی ہے، کیونکہ انسان کے ظاہر ہے مختلف جذبات ہیں جو مختلف مواقع پر آتے ہیں. کہ جوش جنوں سے پہلے سانسیں آساں تھیں. جب تک جوش جنون نہیں تھا تب تک سانسیں پھر بھی آسان تھیں، اس لیے کہ زخمی ہو کر گر جاتا تھا بہتر تھا. جب زخمی ہوتا تھا تو گر جاتا تھا. جب کسی شخص کو جنون لاحق نہیں ہوتا تو یہ ایک سادہ سا رویہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ بیمار ہے تو آرام کرے گا، اگر وہ زخمی ہے تو وہ گر جائے گا. لیکن جوش جنون آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ پھر آپ زخمی ہو کر گرنا پسند نہیں کرتے. آپ لہو لہو ہو کر، آپ زخمی ہو کر بھی چلتے رہنا چاہتے ہیں. آپ ہر حال میں کسی نہ کسی طریقے سے یہ کوشش، یہ کاوش کرتے رہتے ہیں کہ میں نے ایک قدم اور آگے بڑھنا ہے. خصوصاً جب آپ کو اندر کے موسموں کی خبر مل جائے، جب آپ کو اندر کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہاں میں ایک راہ پہ ہوں اور اس راستے میں جہاں تک پہنچ گیا وہی میری منزل ہے، تو پھر آپ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم اینڈ اسپیس کے کھیل میں میرے پاس زندگی کے کچھ محدود لمحات ہیں، کسی بھی وقت وہ زندگی ختم ہو سکتی ہے. تو پھر آپ اپنے آپ کو تحریک دیتے رہتے ہیں، اور جوش جنوں سے پہلے آپ کو لگتا ہے کہ وہ زندگی پھر بھی آسان تھی، اب آسانی نہیں ہے. اس لیے کہ اب آپ کو ایک ایسا مارکا درپیش ہے، اب آپ کا اپنی ذات کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ رک نہیں سکتے. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ لہو لہو ہو جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل برباد ہو جائیں، لیکن آپ رک نہیں سکتے، آپ چلتے رہتے ہیں. اور ہے کہ جیتے جی مرنے لگ جاتا ہوں میں اب. جیتے جی مرنے لگ جاتا ہوں میں اب. مرتے مرتے جی اٹھتا تھا بہتر تھا. اگر کبھی زندگی میں مقصودیت غائب ہو جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیتے جی مر گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ میری زندگی کا آج میں صبح سو کر اٹھا ہوں، میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میں کوئی بڑی چیز کی خواہش ہی نہیں رکھتا، میں کسی بڑے کام کی کاوش ہی نہیں کر رہا. تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جیتے جی آپ کی موت ہونے لگ گئی ہے. اس سے کہیں بہتر ہوتا ہے اس آگ میں رہنا، اس تکلیف میں رہنا جس میں آپ لمحہ لمحہ مر تو رہے ہوتے ہیں لیکن مرتے مرتے بھی جی اٹھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ایک بڑے کام کے لیے لگے ہوئے ہیں، آپ ایک بڑے کاز کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو چاہے ذات کے اندر کا سفر ہو، چاہے ذات کے باہر کا سفر ہو، چاہے ذات کے اندر کا جہاد ہو، چاہے ذات کے باہر کا جہاد ہو، اگر آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس کے اندر
بہت سہولت سے آپ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اندر سے آپ مر رہے ہیں، تو اس سے وہ زندگی بہت بہتر ہے جس کے اندر آپ قدم قدم پہ مر رہے ہیں لیکن حقیقت میں آپ جی اٹھ رہے ہیں۔ اور ہے کہ تنہائی اور سناٹے میں خوش تھا میں، تنہائی اور سناٹے میں خوش تھا میں، دل کی باتیں سن پاتا تھا، بہتر تھا۔ جب آپ تنہائی میں رہتے ہیں، عزلت نشینی اختیار کرتے ہیں، جب آپ سناٹے میں رہتے ہیں، وہ اس دنیا کے شور سے دور ہوتے ہیں، تو آپ بڑے خوش رہ سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اندر کے در کھل جاتے ہیں آپ پہ۔ مجمع میں بیٹھ کر، بازار میں بیٹھ کر تو اندر کے در نہیں کھلتے نا، میلے میں بیٹھ کر تو اندر کے در نہیں کھلتے۔ جب آپ لوگوں کی صحبت میں بہت زیادہ بیٹھے ہوں اور خوش گپیوں میں مصروف ہوں، اس میں تو اندر کے در نہیں کھلتے۔ تو میں اگرچہ ایک ایکسٹروورٹ ہوں، لیکن میں نے زندگی میں اس چیز کو پھر انڈرسٹینڈ کیا کہ آپ کو سوشل آئسولیشن کسی حد تک ایکسیپٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو دنیا کو کسی حد تک چھوڑنا پڑتا ہے، اور تنہائی اور سناٹے کو امبریس کرنا پڑتا ہے، اس کو گلے لگانا پڑتا ہے۔ تنہائی میں، سناٹے میں، اکیلے میں، خاموشی میں، جس طریقے سے آپ پہلے اپنی ذات کو پڑھتے ہیں، پھر کائنات کو پڑھتے ہیں، انفس کو جانتے ہیں، پھر آفاق کو جانتے ہیں، اپنی زندگی کا مقصد کو جانتے ہیں، اپنے رب کو جانتے ہیں، اس کے اپنے رب اور اپنے درمیان جو تعلق ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ کسی صورت میں اور کسی طریقے سے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو دل کی باتیں اگر آپ سننا چاہتے ہیں، اندر کی باتیں آپ سننا چاہتے ہیں، تو تنہائی اور سناٹے کو امبریس کریں، اس سے آپ کو وہ خوشی ملے گی جو کسی میلے میں بیٹھ کر آپ کو نہیں مل سکتی۔ تنہائی اور سناٹے میں خوش تھا میں، دل کی باتیں سن پاتا تھا، بہتر تھا۔ اور ہے کہ اب بھی تو بیٹھے ہیں بازی ہار کے لوگ، اب بھی تو بیٹھے ہیں بازی ہار کے لوگ، کر لیتے جو ہو سکتا تھا، بہتر تھا۔ دیکھیں اینڈ میں بازی تو سب لوگوں نے ہارنی ہے، آخر تو سب کے لیے لحد ہے، آخر میں تو سب نے موت کو امبریس کرنا ہے۔ تو اس سے پہلے انسان اگر کچھ نہ کچھ کر لے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنے سے بہتر ہے کوئی نہ کوئی کاوش انسان کر لے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو بستر مرگ پہ تھے، تو وہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ جو کاورڈز ہیں وہ میری موت سے عبرت پکڑیں، کہ اگر جنگوں میں جانے سے، اگر لڑنے سے، اگر جہاد کرنے سے موت آنی ہوتی تو مجھ سے زیادہ کس نے ان جنگوں میں حصہ لیا ہے، لیکن موت جہاں لکھی ہے وہیں آ رہی ہے، میں بستر کے اوپر مر رہا ہوں۔ تو جہاں پر موت نے لکھا ہونا ہے، موت نے اسی جگہ پر آنا ہے۔ وہ چے گویرا کا بڑا مشہور کوٹ ہے کہ I have seen the graves of people who were afraid of dying۔ میں نے ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں کہ جو موت سے خوف کھاتے تھے۔ تو آخر میں بازی تو ہارنی ہے، آپ کو وہ کوشش تو کرنی چاہیے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اس کوشش کو نہ کرنے کی تو کسی بھی قسم کی ریزننگ دی نہیں جا سکتی۔ اب بھی تو بیٹھے ہیں بازی ہار کے لوگ، کر لیتے جو ہو سکتا تھا، بہتر تھا۔ اور ہے کہ سانسوں کا آزار بدن پر حاوی تھا، سانسوں کا آزار بدن پر حاوی تھا، قلب مگر جاری رہتا تھا، بہتر تھا۔ جب آپ کے قلب جاری ہوتا ہے تو آپ بڑے شدید غم سے گزرنے کے بعد قلب کو وہ تحریک دیتے ہیں، اندر سے قلب اس وقت تک زندہ ہوتا ہی نہیں ہے جب تک آپ اپنے جسم کے ایک ایک ریشے سے انرجی کشید کر کے قلب کے حوالے نہیں کرتے۔ تو اس سے جو سانسوں کے آزار سے آپ گزرتے ہیں، جسم جس تکلیف سے گزرتا ہے وہ پورے بدن پر حاوی ہوتا ہے، سانسوں کا آزار، وہ آپ کے ریشے ریشے میں جو ایک دفعہ تکلیف ہوتی ہے وہ آپ کو اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ مگر اگر قلب جاری ہو تو پھر آپ جسم کی اس تکلیف سے گزر جاتے ہیں۔ روح کی زندگی کی خاطر جسم کی تکلیف برداشت کی جا سکتی ہے، تو سانسوں کا آزار بدن پہ حاوی تھا، قلب مگر جاری رہتا تھا، بہتر تھا۔ اب اگر قلب مر گیا ہے، اب اگر قلب نے دھڑکنا بند کر دیا تو اب دل دھڑکتا بھی رہے، اب جسم کو راحت مل بھی جائے، سانسیں شگفتگی کے حامل ہو بھی جائیں، جس کا اندر زندہ ہے وہ یہ جان جائے گا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ اور اگر قلب کو زندگی مل جائے تو یہ جسم تو ایک مٹی ہے، اس نے تو آج نہیں یا کل مٹی ہونا ہی ہے، اس کے اوپر گزرنے والی تکلیف مانی نہیں رکھتی۔ اور ہے کہ ٹھنڈی سانسیں آج بری لگتی ہیں عماد، ٹھنڈی سانسیں آج بری لگتی ہیں عماد، آہ سے سینہ جل اٹھتا تھا، بہتر تھا۔ آپ میں سے اگر کسی نے افتخار عارف صاحب کی وہ نظم سنی ہو، یہاں پوری تو نہیں میں سنا سکتا، لیکن ان کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے کہ خواب خفخانہ و برفاب کے پیچھے پیچھے گرمی شہر مقدر کے ستائے ہوئے لوگ کیسی یکبستہ زمینوں کی طرف آ نکلے، موجیں خوں برف ہوئی جاتی ہے، سانسیں بھی ہیں برف، آگے بھی ہے، کافی لمبی نظم ہے۔
तो वो ज़रूर सुनिएगा, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी कि कभी आपको जो गर्मी है, जो गर्मी शौक है, जो एक सीने के अंदर उठने वाली आह है, जो सीने के अंदर उठने वाली जलन है, आप उससे भागते हैं, ठंडक की तरफ, राहत की तरफ। मगर जब आपको पता चलता है कि इसकी दूसरी तरफ तो ठंडी साँसें हैं, इसकी दूसरी तरफ तो मुंजमद सोचें हैं, मुंजमद जज़्बे हैं, तो फिर आपको एहसास होता है कि इससे वो आग भली थी, इससे वो आह भरी थी, इससे वो जलता हुआ सीना भला था, जिसके अंदर कम से कम ज़िंदगी तो थी, जिसके अंदर कम से कम हरारत तो थी, जिसके अंदर कम से कम वलवला तो था कोई। तो ज़िंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब आप ये रियलाइज़ करते हैं कि वो तकलीफ़ इस ठंड से कहीं बेहतर थी, वो हरारत इस ठंड से कहीं बेहतर थी। तो ठंडी साँसें आज बुरी लगती हैं इमाद, आह से सीना जल उठता था, बेहतर था। इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।